سر ہو گیا لائیو آگے. Bismillahirrahmanirrahim. Dear ladies and gentlemen, I welcome you today to our live discussion today. This is a very important discussion today on the regional impact after the fall of Afghanistan and Pakistan. And today we are very lucky. Today we are having with us famous renowned journalist of Pakistan, Durdana Najam. She carries the 19 years of experience in journalism, and she occupies and she writes various contents across the globe in various articles which basically include Arab News, Express Tribune, and she has worked for Punjab Healthcare, United Press, Daily Times, and she writes both in languages, in English and Urdu. And she has got a very deep command over this subject in the geopolitics, and particularly the recent changes which has taken place in Afghanistan. She is writing various articles in various newspapers. روزانہ آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ کو اٹس ریئلی میٹر آف گریٹ پرائڈ. اور آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا اپنے. تو آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بہت بڑا جو میجر چینج آپ کی پالیٹکس پوری ورلڈ میں آیا ہے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری افغانستان میں ایک چینج ہے جہاں پہ چند دنوں کے اندر ہی ایک ٹیک اوور ہو گیا ہے. تو وہ وڈ لائک کہ اپنے ایکسپیرینس کی نظر رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو سمجھتی ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا آئے گا, تو آپ سے کچھ ہم کویشچن پوچھیں گے. تو پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آپ نے سیٹرڈے کو ٹائم نکالا, اور آپ کے ہم انسائٹ اور ایکسپرٹیز جو ہے اس کو لینے کے بعد ہم لوگوں کو آج لائیو جو ہماری جو آڈینس ہیں اس وقت پاکستان میں ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, انڈیا میں ہیں, اور الٹیمیٹلی یورپ کیونکہ از اباؤٹ ٹو اوپن, اینڈ یورپ اینڈ امیریکا دے آر گوئنگ ٹو لسن ٹو یور ویوز. تو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ سے پوچھنا ہی چاہیں گے کہ اس وقت جو افغانستان کی جو فال ہوئی ہے اس کا گلوبل امپیکٹ کیا آئے گا؟ اچھا خالد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. ابھی آپ نے جب کنورسیشن اسٹارٹ کی تو آپ نے کہا کہ یہ سڈن ایک ٹیک اوور انسرجنسی کا جو تھا سڈن ٹیک اوور تھا. ویسے یہ سڈن نہیں تھا. ہاں اصل میں جو ہیسٹ ہوئی تھی وہ جس نے سرپرائز کیا سب کو وہ تھا کہ اتنی جلدی مطلب طالبان نے پورے افغانستان کو کیپچر کیسے کر لیا. اس کے لیے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی سے 90 ڈیز کا ایک ٹائم پیریڈ دیا تھا, لیکن یہ ہوا نہیں جلدی. یہ اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری. اگر آپ کو یاد ہو 2014 سے ملا ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تھی, اور وہ بات چیت پھر اس پر ملا عمر کی ڈیتھ ہو گئی بیچ میں, پھر وہ ایک سنیگ آ گیا, رک جاتی تھی کنورسیشن. پھر یو ایس کا کبھی مزاج ہوتا تھا, کبھی وہ طالبان کے خلاف ہو جاتے تھے, کبھی ان کے حق میں ہوتے تھے. اور یہ لیکن جب ٹرمپ آیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ناؤ وی ہیو ٹو اینڈ دس وار ون وے. اور ٹرمپ کا اس جنگ کو ختم کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا نا, ایکچولی ہی وانٹیڈ ری الیکشن. وہ چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ سے, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ سارا اگر آپ دیکھیں نا ان کا جو پیس ایکارڈ ہے جو افغانستان کے ساتھ جو دوحہ میں چل رہا تھا, اس کو وہ ایکسپیڈائٹ کرنے کی بڑی کوشش کر رہے تھے تاکہ یہ ایک میرے لیے بہت بڑا مارکا ہوگا اور میں ری الیکٹ ہو جاؤں گا. اینی وے وہ ہوا نہیں. لیکن وہ چونکہ اس کا جو معاہدے کے جو پیرامیٹرز تھے وہ میجر ایسے سیٹ ہو گئے تھے کہ بائیڈن کو بھی آ کر اس کو ریپ اپ کرنا پڑا. پھر پینڈیمک آ گیا, کورونا وائرس آیا, یو ایس کی اکانومی بیٹھ گئی کیونکہ مس ہینڈل کورونا وائرس, اور جس کی وجہ سے ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. اور امریکہ کی اکانومی بہت بری طرح اس وقت جو ہے وہ ان کے ڈومیسٹک اتنے ایشوز ہیں کہ they had to come out of these wars. اور ویسے امریکہ کے لیے یہ پینٹ ہے کنسیڈرنگ کہ انہوں نے اس سے جو جیو پولیٹیکل اہداف انہوں نے حاصل کرنے تھے. دیکھیں امریکہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ساری جنگیں ایسے چھوڑی ہیں. انہوں نے عراق کو ایک میس میں چھوڑ دیا, انہوں نے سیریا کو تباہ برباد کر کے چھوڑ دیا, انہوں نے لیبیا کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی کیا. اس کے بعد اب یمن کے ساتھ بھی انہوں نے ان کو ویتنام تو چلے وہ اس وقت ایک تھا ہی تھا اس کو, لیکن ابھی اگر ہم کنٹمپرری اپنے دیکھیں تو انہوں نے جنگوں میں کس طرح سے وہ جنگوں میں گئے, انہوں نے اسٹارٹ کی, لوکل لوگوں کو انوالو کیا, اس کے بعد ان کو ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ کر وہ چلے گئے. دیٹ ہیز بین دیئر موڈس آپرینڈائی. انہوں نے ہمیشہ ایسے, کیونکہ ان کا یہ جھوٹ ہے, امریکنس ہو ویسٹرن ہو, یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وی آر گوئنگ فار نیشن بلڈنگ. ان کو وہ نیشن بلڈنگ کبھی کرنے نہیں جاتے, وہ تباہ و برباد کرنے جاتے ہیں, جو ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا. اچھا اس کو میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, جیسے سیکوینس ایونٹ دیکھیں, ایوری تھنگ واز پلان کہ سپٹمبر میں امریکہ اپنی فوجیں نکال لے گا 31 اگست کو, لیکن اس کو پہلے آپ نے دیکھا اچانک ہی they planned, they decided جہاد آئے and they just left افغانستان. تو اس سے ایک اوپن فیلڈ مل گیا وہاں پہ طالبان کو. انہوں نے صرف جانے کی دیر میں پہلے چھوٹے شہر پہ قبضہ کیا انہوں نے,
پھر ان کے ریسورسز پہ قبضہ کیا انہوں نے, اور الٹیمیٹلی آپ نے وہاں پہ پینک جو کریٹ ہو گئی ہے, تو اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے دیکھیں ایک اور چیز کہ وائی ہی واز ان ارجنسی کے بیفور سپٹمبر. اگر آپ دیکھ رہے, اگر آپ نے مطلب فالو کر رہے ہو اس کو, تو جو بات مشہور ہو رہی تھی یا جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ طالبان کے حوالے امریکہ نے افغانستان طالبان کے حوالے بہت پہلے کر دیا تھا. دیکھیں اٹس اے کامن سینس, وہ بات کس سے کر رہے تھے؟ وہ بات کر رہے تھے طالبان سے. لیجیٹیمیسی کس کی ہونی چاہیے تھی؟ افغان گورنمنٹ کی. افغان گورنمنٹ کے ساتھ تو طالبان بیٹھنے کو تیار نہیں تھے, ناٹ فار 1 سیکنڈ, کیونکہ وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں. وہ کہتے تھے کہ افغانستان میں حکومت امریکہ کی ہے, یہ پوائنٹ آف ویو تھا طالبان کا. وہ کہتے تھے جس کی حکومت ہے ہم ان سے بات کریں گے. اچھا, اب لیجیٹیمیسی کس کو دے دی؟ طالبان. تو طالبان کون؟ اس کا مطلب ہے کہ طالبان کو انہوں نے افغانستان دے دیا تھا. یہ میں اور آپ اور ہم لوگ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ طالبان نے یہ کر دیا, ایک دم ان کو کھلی, یہ سارا پری پلان تھا. مطلب کچھ ہو سکتا ہے کہ ہیپ ہیزرڈنس ہو کہ ایک دم بھاگ گئے, ان کو ڈر, کیونکہ ڈرپوک تھے یہ لوگ. ڈرپوک اس لیے تھے کہ دیکھیے اگر امریکہ نے سوچا ہوتا نا کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو کوئی بھی اس کو روک نہ سکتا. ان کو تھا کہ یار جان چھڑائیں, بھاگے. انہوں نے راتوں رات اپنی وہ ایئر بیس بند کی. اور آپ کو پتا اس سے کرائسس کیا آیا؟ لاکھوں لوگ, لاکھوں افغانی, ہزاروں میں بھی نہیں, وہ امپلائی تھے ان تمام جتنا یو ایس کا پورا سیٹ اپ تھا, پورا سیٹ اپ. این جی اوز کو بھی ابھی ہم بات نہیں کر رہے, ابھی ہم ان کا جو ملٹری اپریٹس تھا نا, اس میں کئی لاکھ جو تھے افغانی جو تھے وہاں امپلائڈ تھے. وہ سب کے سب آپ دیکھیں کہ ان امپلائمنٹ کتنی بڑھ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ نے ابھی این جی اوز کی بات کی, ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں کیونکہ وہ ڈر گئے ہیں نا, اور اس سے آپ دیکھیں کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہوگی. اور واقعی جہاں وہ مطلب حالات وہاں کے ویسے اتنے خراب ہیں, تو ان کا بھی مطلب ایک ڈیفینیٹ بات ہے کہ اکانومی جو ہے وہ سفر کی ہوگی. اچھا, یہ 20 ایئرس ان کی اسٹرگل تھی, 20 سال انہوں نے یہاں پہ اسٹے کیا ہے, بڑی زبردست ریزسٹنس تھی, اور اسی بیس پہ سے الیکشن بھی جیتا بائیڈن نے کہ یہ پرومس کہ افغانستان سے فوج بلائے گا. لیکن اب وہی عوام جو اس کے حق میں تھے وہ سب بائیڈن کے اگینسٹ ہو گئے ہیں کہ یہ امریکہ کی شکست ہے. جیسے روس کو شکست ہوئی ہے, ایک سپر پاور کو شکست دی ہے. ہاؤ یو ٹیک اٹ؟ دیکھیں یہ اگر میں بہت انٹرسٹنگ ہے کہ آپ جب ویسٹرن میڈیا کو پڑھیں نا, سب سے زیادہ اس وقت مخالفت جو ہے نا وہ بورس جانسن کی ہو رہی ہے, یو کے میں ہو رہی ہے. یو کے والے تو ان کا تو بس نہیں چلتا کہ وہ جو ہے نا ان کے ایم پیز جو ہے وہ کچھ مطلب اپنی حکومتوں کو گریبان پہ پکڑ لیں گے. یا آپ لوگوں نے 20 سال کیا کیا ہے وہاں جا کے ہمارے, مطلب اب اگر آپ الجزیرہ یا اس طرح کی کوئی نیوز, سی این این کو دیکھ لیں, بہت سارے ان کے نیوز پیپرز, ان کے جو ویب ایڈیشنز ہیں, وہ لوگ دے آر گوئنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو پیپل جن کے جوان بچے مرے ہیں جنگوں میں. وہ لوگ آگے سامنے آ رہے ہیں, وہ اپنی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں, وہ اپنے کمنٹس شیئر کر رہے ہیں کہ ہمارے جوان بچے مر گئے. ہم نے تو آپ لوگوں کو اپنے بچے اس لیے اس جنگ میں بھیجے تھے کہ پیچھے جب افغانستان کو آپ چھوڑ کے جائیں گے وہ ایک اسٹیبل افغانستان ہوگا. اسٹیبلٹی تو دور کی بات ہے. دیکھیں امریکہ کا پورا اسٹرکچر کیا تھا, ڈیموکریسی کی کیا لوازمات تھے وہ چاہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیر ول بی الیکشن. اچھا, ڈیموکریسی کا وہ کہتے ہیں کارنر اسٹون از الیکشن. دوسرا وہ کہتے تھے کہ جی وہاں لا اینڈ آرڈر ہوگا کیونکہ بیسک چیز یہ ہے. اور تیسرا وہ کہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بنے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ اتنے بیوقوف تو مطلب اب میں ویسٹرنس کو دیکھتی ہوں کہ کیا وہ حالات کو دیکھ نہیں رہے تھے. جب پچھلا الیکشن ہوا ہے جس میں یہ اشرف غنی آئے پہلے, اس سے بھی پہلے, اور ابھی جو یہ دوبارہ آئے, اور عبداللہ کو انہوں نے کارزئی تو چلا گیا نا. یہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے, جو اشرف غنی دوبارہ الیکٹ ہوا ہے, آپ دیکھیں اس میں جو ریپرزنٹیشن تھی ووٹرز کی نہ ہونے کے برابر تھی. لوگ گھروں سے نکلے ہی نہیں تھے, لوگ کہتے تھے کہ اٹس اے شیم الیکشن. تو ویسٹ کو تو نظر آ جانا چاہیے تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس پہ کوئی توجہ وغیرہ نہیں دی. ان کا ایک وہ امریکہ کے وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑا ہمارا کروڈ سی ایک ایگزامپل ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا. وہ ساری ویسٹ جو تھی امریکہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ جی الائنس ہے. اور اب تو بلکہ کوشچن جو ریز ہو رہا ہے وہ یہ کوشچن ریز ہو رہا ہے, ویسٹ یہ سوچ رہا ہے کہ کیا اب ہم امریکہ پہ ریلائی کریں یا نہ کریں, اس پہ ٹرسٹ کریں یا نہ کریں. یہ کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو رہی ہے. میرا ایک کوشچن تھا کہ گلوبل امپیکٹ دو پارٹس ہیں, ایک ہے اسلامک ورلڈ اور ایک ہے ویسٹرن ورلڈ اور امریکہ. تو اسلامک ورلڈ تو ڈیفینیٹلی آل اپ ٹو طالبان, ان کا بھی خیال ہے اسلامک لا یہاں پہ آئے, لیکن وہ فورسفلی دے ہیو ٹیکن اوور افغانستان. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دو بلاکس پوری دنیا میں بن گئے ہیں, ایک وہ جو پرو امریکنز ہیں اور ایک وہ ہیں جو اسلامک کنٹریز ہیں.
تو I would like just آپ تھوڑا تھرو کیجیے گا اس کی جو میجر چیلنجز امپیکٹ کیا ہے اس کے. پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ اس وقت طالبان نے صرف اب اپنا آپ کو پریزنس اپنی کنفرم کیا ہے کہ ہم ابھی انہوں نے وہ گورنمنٹ نہیں ہے. یہ پلیز بی کلیئر, ابھی افغانستان از ناٹ اے گورنمنٹ, دے آر گورنمنٹ ان ویٹنگ. انہوں نے قبضہ کر لیا ہے لیکن دے آر گورنمنٹ ان ویٹنگ, کیونکہ طالبان نے صاف کہا ہے کہ ٹرانزیشن ہوگی. ابھی ٹرانزیشن کے لیے ہم انتظار کریں گے. ابھی انہوں نے, اور ہو سکتا ہے کہ اشرف غنی کا پتہ چل گیا وہ دبئی میں ہے, یو اے ای نے ان کو ایمنسٹی دے دی ہوئی ہے. اور یو اے ای کا ایمنسٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای کو ہمیں بولنا نہیں چاہیے دے آر ویری کلوز پارٹنر آف یو ایس. اچھا, اب ایمنسٹی یہ بھی ساری چیزیں پری پلانڈ ہوں گی کہ ہاؤ ول ہی گو. اب اس کو واپس لے کر آئیں گے, نہیں بھی لے کر آئے. ایک اور چیز آپ نے آپٹکس دیکھیں, عبداللہ جتنی بھی اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں افغانستان کے طالبان جو کر رہے ہیں مختلف گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ, اس میں ان کی ایک میٹنگ عبداللہ کے ساتھ ہوئی ہے. تو عبداللہ کون تھے؟ جو ریکنسیلیشن کی کمیٹی بنی تھی اس کے وہ ہیڈ تھے, کہ طالبان اور گورنمنٹ کے درمیان جو ریکنسیلیشن کروانا تھا نا اس کے وہ ہیڈ تھے, اور وہ پیس ریکنسیلیشن کمیٹی کے وہ ہیڈ تھے, جو کہ اس کا نام ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو دس از ایگزیکٹ نیم. تو یہ ہمیں ابھی ٹرانزیشن ہونی ہے. ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے, انہوں نے اعلان یہ کیا کہ وی آر ان پاور, ہم ہی آگے اگلی حکومت چلائیں گے, لیکن وہ جو پروسیس ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونا ہے, ٹرانزیشن ابھی ہونی ہے. وہ کیسے کرتے ہیں ان کا, تو یہ ابھی ایک ہمیں اس کا رکھنا چاہیے. اچھا, جسٹ آئی ہائلائٹ یہ کرنا چاہتے ہیں ٹو دی آڈینس, وی جسٹ وانٹ ٹو انفارم کہ وی آر ناٹ پالیٹیشینز, وی بلانگ ٹو سول سوسائٹی, and Dudana is basically representing the journalism. And today we are very lucky that we have been provided this place to do by Mr. Faisal, who is the CEO of Ideas. He is the real estate advisors, and they are a very responsible citizen and very honorable citizen of Pakistan. So he has offered his studio to us voluntarily that today we should come and discuss the global impact changes are there. So our message is going directly to the civil society, and we are not representing any political party today. تو آج ایک ہم ایک جرنلسٹ کے ایک ایکسپرٹ ویوز جو ہم ان کے لے رہے ہیں دردانہ کے, اس لیے لے رہے ہیں. اب نیکسٹ پلیز بتائیے گا کہ اب جو نیکسٹ ہمارے جو چیلنجز ہیں ٹو دا نیبرنگ کنٹریز, جیسے ایران ہے, پاکستان ہے اور رشیا ہے, تو پلیز گائڈ کیجیے گا اس کا جو امپیکٹ آئے گا نیبرنگ کنٹریز پہ اس ٹیک اوور کا کیا ہے. اچھا, اس کے لیے دو چیزوں کو پہلے اس کی بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ کو ٹرمپ کا ایک بیان اگر آپ کو یاد آئے, ٹرمپ نے جب فیصلہ کیا امریکہ نے کہ اب ہم نے نکلنا ہے, تو وہ ایک ڈائلاگ اسٹیٹمنٹ اس نے دی تھی. اس نے کہا تھا کہ افغانستان شوڈ بی دی پرابلم آف اس ریجنل کنٹریز. اب اس کے ریجن کا ہے کہ وہ افغانستان کو سنبھالیں. ہم اتنی دور بیٹھ کر جو ہے نا, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہینڈل افغانستان اینی مور. دیٹ واز اے ویری ویری کروشل اسٹیٹمنٹ بائی ٹرمپ. اس کے بعد اگر آپ نے پچھلے 5-6-7 سالوں کا اگر آپ ساری طالبان ورسز ریجن اگر آپ دیکھیں تو طالبان جو تھے دے ور ان کانسٹنٹ کانٹیکٹ وتھ رشیا میں بہت ساری پیس اکارڈس کی میٹنگز ہوتی رہی تھی. اس کے بعد دے ور ان کانسٹنٹ ان ٹچ وتھ ایران. اس کے بعد رشیا ہو گیا, ایران, اس کے بعد چائنا وہ بہت دفعہ گئے, ان کو بلایا گیا ہے, پیس اکارڈس ہوئے. ٹرکی, یہ 4 ممالک تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ دے آر اپ فرنٹ, جہاں یہ ساری پیس اکارڈس ہوا کرتے تھے, میٹنگز ہوا کرتی تھی, طالبان کو بلایا جاتا تھا. اور یہ طالبان, یہ جو کہتے ہیں نا یہ وہ والے طالبان نہیں ہے, یہ طالبان جو پرانے طالبان بھی تھے نا جو 20 سال پرانے, انہوں نے بھی امریکہ کے ساتھ کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے آئل کے, اگر آپ کو یاد ہو. تو جب وہ ٹیکساس ان کو بلایا گیا تھا, ٹیکساس وہ گئے تھے, انہوں نے وہاں معاہدے کیے تھے, یہ پائپ لائن جو آئل کی پائپ لائنس وغیرہ ان کے حوالے سے. تو یہ طالبان جو وہ والے طالبان تھے, ان میں بھی اتنا شعور تھا کہ انہوں نے یہ سارا کیا. تو ریجن جو ہے, دیکھیں ریجن وانٹیڈ, دیکھیں آپ کے بیک یارڈ پہ سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے, پاکستان آپ کے سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب پاکستان کا ایک کنسیڈریبل ڈیفینس بجٹ جو تھا وہ اب اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنے, ڈیفینڈ کرنے, کیونکہ انڈیا افغانستان میں تھا, یو ایس افغانستان میں تھا, پاکستان کا ایک بہت بڑا چنک جو تھا وہ اس ڈیفینس میں چلا جاتا تھا. اور صرف پاکستان نہیں, رشیا کو خطرہ تھا کہ آپ کی سپر پاور آپ کے بیک یارڈ میں بیٹھی ہوئی ہے, چائنا کو یہی خطرہ تھا, اور ایران کو خطرہ تھا. یہ سب چاہتے تھے کہ یو ایس اب یہاں سے جائے, اور اسی وجہ سے انہوں نے طالبان کو, دیکھیں پاکستان پہ الزام آتا ہے کہ طالبان کو لاجسٹکس خالی پاکستان نہیں دے سکتا, پاکستان کے پاس نہ اتنا اس قسم کا کوئی منی ہے کہ وہ کرے. طالبان کو سب نے سپورٹ کیا, چائنا نے سپورٹ کیا,
तालिबान टर्की ने किया है। टर्की इन्होंने सब ने लॉजिस्टिक खाली सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि कोई शाबाश जाए कब्जा कर ले, नो लॉजिस्टिकली एम्यूनेशन वाइज वेपन वाइज जितना भी उनके स्ट्रेटेजिक वैसे के बड़े प्रोजेक्ट्स किए उनको वहाँ पे फूड प्रोवाइड किया है। रिसोर्सेज आप देखें वो उनके हवाले से भी जो है ना तालिबान के साथ उनके एक तो रीजन जो है रीजन इज रेडी कि तालिबान आए। अब देखिए इससे वो कहते हैं ना इट क्लैप बोथ वेज, ताली दोनों हाथों से बचती है। अब देखना ये है रीजन देखिए चाइना के हक में है, सी पैक को आप ना भूलें। आज देखिए कल गवादर पे हमला हुआ, मैंने जो खबर सुबह पढ़ी है कि 9 शायद लोग दोबारा से चाइनीज वर्कर मारे गए हैं और गवादर पे हमला हुआ है चाइनीज वर्कर विच इज वेरी बिग थिंग। अभी दासू में हुआ था, अभी वो खत्म नहीं हुआ तो ये एक हो गया। अब आपको एक आज मैं सुबह एक खबर रॉयटर पे पढ़ रही थी कि अमेरिका इज नाउ फ्री ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, दे हैव वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ अफगानिस्तान। उनके पास अब वो उनका फोकस किस पे जाएगा, इंडो पैसिफिक पे, एशिया के ऊपर। अब उन्होंने गेम क्या है बेस उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है हमने चाइना की सुपर पावर की जो एबिलिटी है उसको खत्म करना है और वो उसके लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान को बिल्कुल होगा। सी पैक के वो बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल बरमला उन्होंने कहा है कि यूएस ने कहा है, इंडिया ने कहा है कि हम सी पैक के खिलाफ है और वो सी पैक को चाइना को, सी पैक इज ज्यूल ऑफ द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। हमने तो उसको लार्जर देखना है, रोड एंड बेल्ट एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें सी पैक जो है वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन चूंकि गवादर उसके अंदर है तो उसको कहते हैं कि इट्स ज्यूल ऑफ रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। और उसकी वजह ये है कि वो जो पोर्ट है उससे मिडल ईस्ट का जो है 2-3 हजार किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। अब वो सारी वो टेक्नोलॉजी उसके ट्रांसपोर्टेशन में और लॉजिस्टिक्स में, तो रीजन इज रेडी, रीजन पे इम्पैक्ट। अब बात ये है कि चाइना को और ईरान को और हमें सबसे ज्यादा खतरा ये है ना, अमेरिका को भी था कि टेररिज्म यहाँ से एमिनेट ना हो। उसके लिए देखिए हमें बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, हमारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जिन्होंने सारी अपनी अमाजगाहें बनाई हुई है अफगानिस्तान में। और उसके बारे में तहरीक ये जो आप तालिबान है अफगानिस्तान के, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि उन्हें यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। एक तो ये मौक़िफ़ है और दूसरा ये भी हो सकता है कि अब पाकिस्तान के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल करना विद द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान तालिबान की तो जरा आसान हो जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जो पुरानी गवर्नमेंट थी अशरफ गनी करजई वगैरह, दे वर एंटी पाकिस्तान। वो तो चाहते थे कि कोई ऐसी चीज हो जिससे पाकिस्तान को मतलब कि पाकिस्तान प्रॉब्लम में आए। पाकिस्तान अब देखिए ना बलूचिस्तान पे कितने हमले हो रहे थे पिछले दिनों से, बलूचिस्तान पे आए दिन हमारे फौजी जो है उनको मारा जा रहा था, अभी भी आवाम मारी जा रही है, आवाम तो मारी जा रही है। लेकिन असल में ना हमारे दुश्मन ने अपना फोकस चेंज किया है, हमारे दुश्मन ने फोकस ये चेंज किया कि वो आवाम से ज्यादा ना हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को टारगेट किया हुआ है। और अगर आप एवरेज निकालें तो रोज की बुनियाद पर 1 या 2 फौजी मार रहे हैं, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा 2 और 3 फौजी रोज की बुनियाद पर मरे। यकीन करें मैंने वो भी हमारे भाई है जी, उनकी जो नुकसान होता है हमारे माए परेशान है। नॉट दैट कि आई एम प्लेइंग टू द गैलरी, मेरे लिए तो यकीन करें इतनी दुख की बात होती है कि जब मैं ये रोज एक खबर सुनती हूँ कि रोना आता है कि यार ये जवान लड़के जो हैं जवान हो मतलब वो मर रहे हैं कि कैसी जंग में जो हम पे इम्पोज कर दी गई है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना उसमें हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस का में ट्रेड हमारा ज्यादा है। अब बताइए फॉल भी हो गया, अमेरिका को शिकस्त भी हो गई, नाउ वी हैव एंट्री टू न्यू फेज। अभी बताइए कि तालिबान गवर्नमेंट कुछ दिनों में बन भी जाएगी, जो सिलसिला का नए लोग आ गए हैं। तो अभी मैंने कल अखबार में पढ़ा कि उनके कोई एड थी उनकी रोक दी गई है। उनका जो सेंट्रल बैंक का जो अकाउंट था अफगानिस्तान का जिसपे कोई $9.5 बिलियन हैं वो अमेरिका ने फ्रीज कर दिए। तो अपनी तजर्बे की रोशनी में एनालाइज कीजिएगा, अब तालिबान गवर्नमेंट के लिए ज्यादा चैलेंजेस क्या क्या होंगे? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तालिबान गवर्नमेंट के जब इन्होंने सारा टेक ओवर किया तो वो ये लोग गए अपने स्टेट बैंक, तो उन्होंने बताया कि बात यह कि हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी ना जो अभी गई है, जिसने अभी पूरी तरह से एग्जिट करना था। गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि आपका कब्जा कितने इलाके पे, गवर्नमेंट ये होती है कि जो गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर आपका कितना काबू है। अभी तो वो मैंने आपको कहा कि ट्रांजिशन होगी तो दे विल गो ओवर देयर और वो सारा तो, लेकिन जो बात समझने की है कि जो सारी जो गवर्नमेंट थी वो सारा वो एड के ऊपर चल रही थी ना, वो इंटरनेशनल फंडिंग के ऊपर, इंटरनेशनल एड के ऊपर चल रही थी। तो अफगानिस्तान
اگر اپنا خود سے کچھ جنریٹ کرتا ہوگا تو وہ تو کچھ ہی بلینز ڈالر ہوں گے, کچھ بھی نہیں اس ہوگا. کا وہ ایک پینٹ ہوگا اس کے پورے اس کے جی ڈی پی کے اس کے اندر. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ان کا جو وہ پیسہ ہے یا جو فنڈز ہیں یا جو ایڈ منی ہے یا جو ان کا بجٹ, وہ سارا کا سارا پہلے سے امریکہ میں پڑا ہوا تھا. امریکہ واز ویری اسمارٹ. اب بات یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ طالبان کو دیکھیں نج کرنا کہ وہ دیکھیں ایشوز کیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس وقت پرابلم کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہیومن رائٹس کا ایشو ہے کہ طالبان آئیں گے, ان کے ایک ہسٹری تو ہے نا کہ انہوں نے لوگوں کے سر کاٹے, اس کے بعد فٹ بال کھیلے ان کے ساتھ, ایک ہسٹری ہے, ایک ہسٹری تو ہے نا. اچھا, اب اس ہسٹری کے تناظر میں ان کو ایک خطرہ عورتوں کے حوالے سے بھی تھوڑا تھا ہے کہ ان میں سختی پائی جاتی ہے. اب اس ہسٹری کو لوگوں نے بہت ایکسپلائٹ بھی کیا اور اس کو کہا کہ طالبان یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ اب یہ دیکھیں, اب یہ لوگ آئے, انہوں نے جا کے, اور یہ لوگ ہاسپٹلس میں گئے, یہ لوگ میڈیا ہاؤسز میں گئے, انہوں نے جا کے انہوں نے عورتوں کو جا کر کہا کہ دیکھیں آپ اپنا کام جاری رکھیں, ہمیں آپ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہاں تک کہ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک طالبان کے لیڈر آئے اور ان کا ایک اینکر نے, جو افغانی اینکر ہے, عورت ہے, اس نے انٹرویو لیا اور وہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوا, وچ از اے گڈ, مطلب ایک آپٹکس بھی اگر کہہ لیں تو, لیکن گڈ تھنگ. تو اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ایشوز ہے کہ جی عورتوں کے حقوق کا کیا ہوگا, ہم نے اتنا بلڈ کیا تھا, وہ کلیپس تو نہیں کر جائے گا. اس کے بعد ان کو اس کے بعد ایک سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو ٹریڈ ہوتی ہے ہیروئن کی, ڈرگس, وہ ڈرگس کے لیے, وہ ڈرگس کیونکہ ڈرگ منی ہے, تو اس کا بارے میں کیا ہوگا. تو یہ تمام خدشات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن طالبان کا اور یہ سارا ابھی فنڈ فریز. اچھا, میں جو جہاں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک بات یہ چل رہی تھی کہ جتنی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ فنڈز کو فریز کرے اور اس کے بعد طالبان گورنمنٹ کو مجبور کرے, کیونکہ طالبان افغانستان کی گورنمنٹ, ناٹ سے طالبان, افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک دن بھی انٹرنیشنل فائنینشیل سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی. اب یہ طالبان کو بھی پتہ ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو چلا, ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن ایک بالکل فرسودہ سا میکانزم ہے, لیکن یونائٹڈ نیشن کو آپ باہر نہیں نکال سکتے. اب بات یہ ہوگی کہ آپ کو سیکورٹی کونسل میں فیصلے لینے ہیں, ٹھیک ہے نا. سیکورٹی کونسل کی 5 ممالک ہیں, ٹھیک ہے, ویٹو پاور ان کے پاس ہے. اب چائنا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اتنا پیسہ دے دوں گا, سیکورٹی کونسل میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں, ہم یہ اگر امریکہ ویٹو کر دیتا ہے تو کیا کرے گا چائنا, رشیا کیا کرے گا, بہت سے, ٹھیک ہے. جنرل اسمبلی میں, ٹھیک ہے, جنرل اسمبلی میں امریکہ کی اتنی بیکنگ نہیں ہے. جنرل اسمبلی میں امریکہ کو, ابھی کیوبا کے ساتھ کیا ہوگا, کیوبا کے حوالے سے امریکہ کو کتنی فرسٹریشن کا سامنا کرنا پڑا, آپ کو پتا ہے. کیوبا کے امریکہ نے اس کے اوپر لگائی انٹرنیشنل سینکشنز لگائی, اکنامک سینکشنز لگا دی. جنرل اسمبلی میں 29 لگاتار سیشن ہوئے, 29 ووٹنگ سیشن ہوئے لگاتار, جس میں ہر سیشن میں, ہر ووٹنگ میں جتنی بھی جنرل اسمبلیز کے پتہ نہیں کو 128 کے سے زیادہ کوئی ممبرز تھے, انہوں نے کہا کہ وی ڈسینٹنگ انہوں نے ووٹ دیا اور امریکہ کو کہا کہ آپ کیوبا کے اوپر سینکشن نہ لگائیں. لیکن اس کے باوجود امریکہ, دیکھیں نا چدراہٹ یہ ہوتی ہے, امریکہ وینٹ اہیڈ اور امریکہ نے ان کے اوپر امبارگو لگا دیا. ان کو شکست بھی ہوئی ہے, امریکہ کا ایک طریقہ کار ہے نا, وہ ایک انٹرنیشنل پولیس مین کا رول پلے کرتا ہے. اب ہوا کیا, دنیا نے اس کو تھو تو کی, لیکن امریکہ, اب اسی طرح سے امریکہ کو آپ نہ نکال نہیں سکتے. اگر آپ کو یاد ہوگا ابھی 1 مہینہ پہلے معید, ہمارا جو یوسف معید ہے, جو ہمارے وہ اور ISI کے جو ہمارے چیف ہیں, کیا نام ہے, جنرل فیض, یہ دونوں امریکہ گئے تھے اور انہوں نے جا کر ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. یوسف معید یوسف نے کہ امریکہ کو کہا تھا کہ پلیز وی وانٹ یو, آپ امریکہ کے بغیر کوئی سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے, whether we like it or not. تو یہ انٹرنیشنل فنڈنگ کا بہت سیریس معاملہ ہے. طالبان بہت زیادہ اکنامک چیلنجز آئیں گے, اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پیسہ ریلیز ہو, اور یہ تب ہوگا, اٹ ڈیپینڈس کہ طالبان کیسے بہیو کرتے ہیں. اسی کانٹیکس میں خالد ایسوسیٹ, وی آر بیسیکلی ٹریڈ فائنانس پیپل اینڈ وی آر بیسیکلی ٹو دا لاجسٹکس. اور دیکھیے 800 ملین کا ٹریڈ ہے, اب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. اب الٹیمیٹلی اگر آپ کو انٹرنیشنل ڈالرز آپ کے پاس نہیں ہوں گے, آپ کی اکنامی میں اسٹرینتھ نہیں ہوگی, تو آئی ووڈ لائک کہ اپنے تجربے کی روشنی میں گائڈ کیجیے گا کہ اب جو پاکستان اور افغانستان میں جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے
क्योंकि अफगानिस्तान के अभी तो कोई पोर्ट नहीं है, जितना भी ट्रांजिट ट्रेड है वो पाकिस्तान के थ्रू होता है, तो प्लीज कोई रोशनी डालेंगे आपके? देखिए अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की ट्रेड डिसरप्ट हुई है। अभी तक कोई खबर नहीं आई कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की और ईरान के दरमियान कोई ट्रेड किसी जगह पे डिसरप्शन नहीं हो रही। वरना आपको पता है कि जिस वक्त ये ट्रेड डिसरप्ट होती है तो वो सारा जो है वो ट्रकों के जरिए सारा सामान जाता है, ट्रक रुक जाते हैं और पता नहीं इतनी ज्यादा एक कमोशन पैदा होती है, आपका टीवी जो स्क्रीन बढ़ जाती है, इस तरह की कोई चीज नहीं आई। और देखिए पाकिस्तान के बारे में तो कहा जाता है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के फेवरेट्स हैं। इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अब उस गवर्नमेंट से तो हम एक्सपेक्ट ही ना कर सकते। गवर्नमेंट इन वेटिंग है और वो मतलब उनका कंट्रोल तो है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जनरल इमेंसिटी का ऐलान किया है, उन्होंने जनरल माफी दी हुई है। वो बड़ा पॉजिटिव मैसेज किया उनकी तरफ से, सरकारी मुलाजमिन को बुला लिया उन्होंने। एक और चीज आप देखें कि अगर आप थोड़ा सा अगर कल परसों भी आप खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर पर जो है वो आमदोरफ्त स्टार्ट हो रही है, वो आने दे रहे हैं वीजे। अच्छा फिर अभी आपने वो पीछे कल परसों हमारे वजीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने बताया कि क्योंकि देखिए वहाँ बहुत सारे गैर मुल्की जो है वो स्ट्रैंडेड हैं, उन सबको पाकिस्तान लाया गया है। वो सारे पाकिस्तान आए आराम से, वो तुर्कम बॉर्डर से बड़ी स्पोर्ट है, वहां से आए हैं। उनको एक दिन में वीजा उनका प्रोसेसिंग हुई है, घंटों में वीजे की प्रोसेसिंग करके उनको उनके मुल्कों में जो सहाफी थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, 18,000 मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी वहाँ स्ट्रैंडेड थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है। लेकिन ऐसे माहौल में जब इतनी हॉस्टिलिटी है, इतनी अनसर्टेनिटी है, ये नहीं हो सकता सब कुछ हंकी डोरी हो। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में गाइड कीजिएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर तो अब बने हैं, ये शुरू से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का जो सोल्यूशन है वो वॉर भी नहीं है, इसका सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल है। फिर वो दोहा अकाउंट में पाकिस्तान बड़े को हेल्प भी किया, सपोर्ट किया, वो टेबल पे ले पे डायलॉग पे आए, तो पाकिस्तान की एफर्ट को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह? देखिए पाकिस्तान की ये वैसे बात तो चले इमरान खान कहते थे कि भाई, लेकिन ये कोई इतना बड़ा पर्ल ऑफ विजडम नहीं है जिसको, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, ये हकीकत है दुनिया में जितनी भी जंगें हुई है ना उनका एंड नेगोशिएशन टेबल पे होता है। Exactly. तो ये पर्ल ऑफ विजडम। और फिर अफगानिस्तान, गिवन अफगानिस्तान हिस्ट्री, कौन सी जंग है जो जितने भी सब कुछ कष्ट नहीं है जो भी है जी वहाँ पे, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो जितने भी मुल्क आए हैं वो कहाँ उन्होंने वो जीत सके हैं। तो ये एक हिस्ट्री भी है उनकी ना। अब इमरान खान ठीक है ये कहते थे और सबको हमें पता भी था कि इसी तरह से ही होगा। और पाकिस्तान को आप कह रहे हैं कि वो उनको अप्रिशिएट क्यों नहीं किया जाता। देखिए पाकिस्तान की एक हम पे एक लेबल लगता रहा है कि हमने टेररिज्म को सपोर्ट किया, और टेररिज्म पाकिस्तान में रही भी बहुत अरसा। और वेदर वी लाइक इट और नॉट, जो हकीकत ये है कि हमारी बहुत अरसे एक फॉरेन पॉलिसी ऐसी रही थी जिसमें थोड़ा सा एक एलिमेंट था, जिहाद का एलिमेंट था। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में और पाकिस्तान की जो ये जिहाद पॉलिसी थी, इन सब में ड्रास्टिक चेंज जो है वो राहिल शरीफ के आने के बाद आया। देखिए ये हमारी वो फौज नहीं है जो मुशर्रफ के दौर की फौज थी। ये फौज वो है, मुशर्रफ वाज द लास्ट जनरल जो पार्टीशन के पहले के लोग थे। इस वक्त जो राहिल शरीफ के बाद का जो जितना भी हमारे जो लोग आए हैं ना, ये वो है जो आफ्टर पार्टीशन बॉर्न है। इन्होंने पाकिस्तान में रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बनता फिर सब कुछ देखा है। इन्होंने मारे खाई है टेररिज्म की। हमारे जो 40,000 नुकसान हुआ है, वो 40,000 तो 80,000 है, 40,000 तो कुछ भी नहीं, 80,000 टोटल बंदा हमने बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है जो पाकिस्तान ने उसमें आप देखिए सिर्फ जवान नहीं मरा, उसमें हमारे मेजर जनरल्स टेररिज्म का टारगेट बने, उसमें हमारे मतलब कर्नल अवाम, मतलब कौन है जो इसके ऊपर जो है वो। अब फिर आप नेवर फॉरगेट आर्मी पब्लिक स्कूल। देखिए वो तो अंडर एस्टिमेट करके हम एक फिगर बताते हैं, 400-500 बच्चा, उनका क्या कसूर था। देखिए मेरा ख्याल है फाइनेंशियल लॉस है वो कंपनसेट हो जाता है, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ की कंपनसेशन कोई नहीं है। वो देखिए ना, वो जो लाइफ्स इतनी सारी आप मतलब उन माओ का अगर आप कभी इंटरव्यू करें तो उनको तो यही नहीं पूछता होगा कि हमारे बच्चे को किस बेदर्दी से कत्ल करके मार दिया। जैसे में क्योंकि आप खातून भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं और आपकी इंटरनेशनल मूव में काफी ग्रिप भी है, तो प्लीज आप बताइए तालिबान के साथ वुमेन राइट्स पर अटैच्ड है, पूरी दुनिया में एक फियर किया जाता है ह्यूमन राइट्स को सबको, लेकिन जो तालिबान ने आते जो पॉजिटिव मैसेज दिया है वो पूरी दुनिया में पसंद किया गया कि अब को आज़ादी होगी।
अल्टीमेटली वो शरिया बोर्ड के पास ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स की कहते वायलेशन नहीं होगी, आप माफी का नाम है। तो वुड यू लाइक ए पर्सनल ओपिनियन कि वो जो वुमेन राइट्स का एक जो लोगों में खौफ है जो वो तालिबान से एसोसिएटेड है, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? विल यू फाइंड अ चेंज देयर? देखिए अब ये दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हम कोई पेश कोई करना शुरू कर दें, लेकिन एक दूसरी चीज ये है कि अभी दो है ना, उनके दो बिहेवियर, एक तो हमने उनकी हिस्ट्री बयान की जिसमें वो वाकई दे वर वेरी स्ट्रिक्ट, और एक उनका ये है कि अभी उन्होंने आते ही जो है वो पॉजिटिव मैसेज दिया है, अभी उन्होंने आते ही पॉजिटिव मैसेज दिया है, वो जाके खवातीन से मिले वगैरह वगैरह, और अल्टीमेटली दे आर डिजायरिंग कि वो अल्टीमेटली चाह ये रहे हैं कि अब उन्होंने फ्यूचर में ऑब्वियसली अब देखा जाएगा कि वो किस तरह से इसको लेकर चलते हैं। जी रियली ग्रेटफुल टू यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती टाइम से आज निकाला। और मैं भी अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, पर्टिकुलरली हमारे वो नाज़रीन जो इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, हम ईरान में भी देखे जा रहे हैं, यूएस में भी इंशाल्लाह जो लोग जाग रहे भी वहाँ पे भी मिडनाइट है भी। और सेकेंडली आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जेस्चर कि हम फ्रेंकली वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, तो फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड शी बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो हमने सोचा कि लोगों की अवेयरनेस के लिए और सिविल सोसाइटी को हम एक मैसेज भेजें सो दैट दे मस्ट कम अक्रॉस के दुनिया में कई चेंजेस आ रही हैं। पाकिस्तान का जो इम्पैक्ट है ग्लोबली और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया अफगानिस्तान में अमन के लिए, और पाकिस्तान जिस तरह मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया है, 4 मिलियन रेफ्यूजीज, तो मुझे बड़ा ये महसूस हो रहा है कि अगर वहाँ पे हालात आएंगे, सब ने टीवी भी देखा कि जहाज में लोग सवार होकर भाग रहे, वहाँ पे एक सेंस ऑफ फियर है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये जो सेंस ऑफ फियर है इसमें लोगों में अभी खौफ रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट होगा कि जो फैमिलीज हैं दे विल ट्राई टू रन फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इसका एक बड़ा एक मुआशी बोझ पाकिस्तान ने पहले भी उठाया है, पाकिस्तान अभी उठाएगा। तो ब्रैड जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुजारना, आपने अपना इंसाइट दिया आपने, तो हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे और बिलीव कि आपने जो इंसाइट दिया है इससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, और पर्टिकुलरली जो आने वाले दिन है दीज आर वेरी सेंसिटिव कि गवर्नमेंट का जो परसेप्शन लोगों का है तालिबान के बारे में वो चेंज होगा, और ये रीजनल पीस जिसके अंदर पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, हम दो इस्लामी ममालिक हैं, और पर्टिकुलरली हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पे भी मतलब वी आर फाइटिंग, अब वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान की तोजह लगी है, फिर पाकिस्तान ने वहाँ फेंसिंग भी की है, अब मुहाजिरीन का बोझ भी आएगा, तो अल्टीमेटली वी हैव टू कम अक्रॉस विद दिस। हम सब दुआ गो जी कि पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए ये अच्छा हो, कारोबार वहाँ पे भी प्रॉस्पेरिटी है, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी है। And I wish you thank you very much for giving us the time, and I'm thankful to all the my social media team who are with me on a Saturday. Thank you और so वैसे much. सब बहुत We शुक्रिया really आपका कि आपने appreciate दी। that you gave us the आपको जी opportunity. word of thanks from Mr. Thank you Faisal, so please. much, Khalid sir. We really appreciate Pakistan Army establishment policy. They always said that there is the only solution, the only dialogue. There is no solution for Imran the Great Skipper. I really appreciate when he last 2 years back, he met with Mr. Trump, President US. He said there is only one solution. It's no military solution. There is no military solution. पूरी वर्ल्ड में इसको एडमायर भी किया जा रहा The whole world, I hope Imran will rule the world. है। So thank you very much. I'm really grateful. End it.